اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔ ناظرین، حقائق ٹی وی کی طرف سے آپ کا میزبان احسان کراتی ہوں اور میرے ساتھ عامر سہیل صاحب جو سابقہ ایگزیکٹو ممبر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے۔ ہم ایک حساس اور نازک موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ اس میں لیگل پوائنٹس ہیں اس سے ہمیں اس کے لیے عامر سہیل صاحب کی ضرورت پڑی۔ تو عامر صاحب آپ سے درخواست ہے اور کہ اس موضوع پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اپنے روشنی ڈالیں، جس میں ہم بھی آپ سے کچھ حاصل کریں گے کہ دنیا میں دو ریاستیں مذہب کے نام پہ بنی، جس میں ایک پاکستان اور دوسری اسرائیل۔ اب پاکستان میں جسے ہم اقلیت کہتے ہیں، میں اسے اقلیت پہلے کبھی نہیں کہا، میں پاکستانی ہی کہتا ہوں، لیکن اب ایک نئی روایت چل پڑی ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں جو ڈراتے رہتے ہیں کہ میرے پاس 20 لاکھ میرے اسٹوڈنٹ ہیں مدرسوں میں۔ ایک دوسری روایت یہ چلی کہ ابھی ایک اور فرانس کے امبیسڈر کو واپس بھجوانے کے لیے ایک مہم چلائی گئی، جس میں لبیک تحریک شامل تھی، جس کے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک نہ کہے۔ یہ ممکن ہی نہیں، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کو اس طرح کوئی گروہ بھی مذہبی گروہ کہہ لیں، اقلیت کا کہہ لیں، کل کو کوئی گروہ بھی اٹھ کے اس سے جلاؤ گھیراؤ کی پالیسی کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، وہ مہم جوئی کرتا ہے اور گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے اس کے ساتھ معاہدہ کر دیتے ہیں، تو یہ کہاں تک حکومتیں چلے گی؟ کیا حکومتیں اتنی کمزور ہو چکی کہ وہ انہیں بلا کے سمجھانے کے بجائے، انہیں ایجوکیٹ کرنے کے بجائے اس سے معاہدے کرتے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹالوی صاحب، ایک بات آپ نے بالکل درست کہی کہ دنیا میں دو ہی ریاستیں ہیں، پاکستان اور اسرائیل، جن کی بنیاد مذہب ہے، اور اس میں آپ پاکستان کی مثال لے لیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھ لیں، اس کے پریمبل کو دیکھ لیں، اس کے ابتدائی آرٹیکلز کو دیکھ لیں، اور سب سیکوینٹ لیجسلیشن میں شریعت ایکٹ 91 سیکشن 3 اور 4 کو دیکھ لیں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ ایکٹ، ہر وہ فعل متصادم سمجھا جائے گا اسلام سے جو اس کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو بطور کنٹری ہمارے پاس لکھا ہوا لا بہت زیادہ ہے، اور اس لکھے ہوئے لا میں اتنی زیادہ گنجائش ہے کہ آپ اسلام کے حوالے سے جو بھی لیجسلیشن کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ رہ کی بات تنظیموں کی، گروہی جتھوں کی، ان جتھوں اور گروہوں نے پہلے ہی مذہب کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ تعلیمات ہمیں روکتی ہیں ان تمام گناہوں سے، ان تمام معاملات سے جن کو شریعت میں فاربیڈن کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ اس میں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم میں سے ہر شخص جھوٹ بولتا ہے۔ انہوں نے کہا ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم رمضان کے مہینے میں ڈبل ملاوٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پرائسز، چیزوں کی جو پرائس ہے اس کو آپ اس کی ایکچوئل پرائس پہ مناسب منافع رکھتے ہوئے بیچیں گے، ہم اس کو 4 گنا زیادہ منافع پہ بیچتے ہیں۔ مجھے بتائیے، اسوہ حسنہ پہ تو ہم عمل کرنے کو تیار نہیں۔ جو کچھ فرینچ پریزیڈنٹ نے کہا وہ بالکل غلط، ناجائز، قابل مواخذہ، بلکہ اس سے 2 ہاتھ آگے بھی اگر کسی کو جانا پڑے تو اسے جانا چاہیے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔
बतौर इंडिविजुअल अगर मैं सड़क पे खड़े होके नारेबाजी करूंगा और मेरा अमल और फेल उसका गमाजी नहीं होगा, मैं अमल और फेल में उसके मुतरादिफ काम करता हूँगा, तो मेरी उस आवाज में दमखम नहीं होगा। और अगर मैं उस हसना पे पैराकार हूँ और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हूँ, तो मेरी एक आवाज जब बजरिया असम्बली, सेनेट या किसी भी फोरम के जरिए जब फ्रांस तक जाएगी, तो उसमें दम भी होगा और खम भी होगा और उसमें ताकत भी होगी, और उनको भी पता चलेगा कि कलेक्टिवली इन लोगों ने इस चीज का कितना बुरा बनाया है या इन पे ये चीज कितनी भारी पड़ी है। तो हमें जो ग्रोहों के हाथ हम लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं, रियासत ब्लैकमेल हो रही है, आज तक इसकी समझ नहीं आ सकी। मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा सच्चे मुसलमान ये ग्रोही मामला करने वाले लोग नहीं हो सकते। आप बटालवी साहब सुबह घर से निकलते हैं, कोई दुकानदार घर से निकलता है, हम लोग घर से निकलते हैं, रात 12-12, 11-11 बजे तक मेहनत करते हैं और अपने बच्चों की रोटी रोजी कमा कर वापस आते हैं। मुझे बताइए कि अगर यही रोटी रोजी मुझे घर बैठे मिलनी शुरू हो जाए, तो मेरे अंदर का इंसान उस उसवाए हसना पे उसी तरह अमल करेगा जिस तरह एक मेहनती शख्स अपनी रोजी रोटी कमाकर फिर उस पर अमल करता है। इन द्रोही जत्थों को जो इमदाद देने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद मानता है। ऐसी कमाल की बात है कि हमारी एजेंसी, हमारा प्राइम मिनिस्टर इस बात को बकायदा मानता है कि इनकी फंडिंग जो है वो इंडिया कर रहा है, और इंडिया के जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जितने सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप्स हैं, उन सब ने पाकिस्तान में सिविल वार की रट लगाई हुई है। और हम लोग इतने आला दर्जे के समझदार हैं कि हम ना सिर्फ उनके हाथों में खेलते हैं, बल्कि हम इन द्रोही जत्थों के खिलाफ कोई एक्शन करने से भी घबराते हैं। इन द्रोही जत्थे, चाहे वो मजहब के नाम पे हो, चाहे वो किसी सोशल जस्टिस के नाम पे हो, चाहे वो किसी इमरानियात के नाम पे हो, चाहे वो किसी सियासियात के नाम पे हो, इनकी फंडिंग को चेक करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और इनको एक तालीम याफ्ता और अच्छे दायरे में लाना, कौमी दायरे में लाना, वो भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट इससे पहले तय नहीं कर सकती। क्या आप खाली इंडिया में डाल दें कि जी वो चूंकि फंडिंग करते हैं लिहाजा ये लोग इधर इस तरह से तमाशा लगा देते हैं। तो ये चीजें आपको कंट्रोल करना पड़ेंगी, आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करनी पड़ेगी, आपको उनकी फंडिंग रोकना पड़ेगी, आपको उनके सोर्सेज को पकड़ना होगा, वो सोर्सेज जो आपके नॉलेज में आ चुके हैं। और फिर भी अगर आप उस पर अमल नहीं करते, फिर भी अगर आपकी एजेंसीज जो है वो पकड़ नहीं पाती, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर आप इन ग्रोही जत्थों के हाथों आज मजबूर हुए हैं किसी बात पे, कल को किसी और बात पे मजबूर होंगे। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरी इबादत मेरे लिए, मेरी इबादत मेरे अल्लाह के लिए, मेरे रसूल के लिए। आप रसूल के उसमें हसना को तो आप तैयार नहीं है अपनाने के लिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र मुझे बता दें कि ना सिर्फ कमाया, बिजनेस किया, बल्कि उस बिजनेस से जो हासिल शुदा सरमाया था उसको तमाम गरीब गुरबा में बांटा, और ये उनका शुआर था। कोई बंदा एक बता दे तारीख के किसी लम्हे से कि उन्होंने किसी के दिए हुए पैसे या किसी के दिए हुए मामलात के जरिए जो है वो जिंदगी का एक घंटा भी गुजारा हो। क्या खुदा अगर बनी इसराइल के लिए मानो सलवा भेज सकता था, तो वो नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिसके लिए कायनात तख्लीक की, तो क्या उनके लिए ये मानो सलवा देना कुछ मुश्किल था खुदा के लिए? उन्होंने, आप तमाम गज़वे देख लें, कंदक ले, अपने पेट पे पत्थर बांध के भी गुजारा किया। सहाबा किराम को बताया कि जिंदगी इस तरह भी बसर की जा सकती है। तो हमें जो है होश के नाखून लेने चाहिए, और इन ग्रोही मफादात को जो है अब किसी ना किसी तरह इस्लाम के कवानीन के और कंट्री के ताबे करें।
تاکہ لوگ جو ہے وہ سکون کی زندگی بسر کریں. انہیں پتا ہو کہ میں نے بے ایمانی نہیں کرنی, میں نے چور بازاری نہیں کرنی, میں نے اپنے بھائی کا حق نہیں کھانا, میں نے مال صحیح بیچنا ہے, میں نے باقی معاملات جو ہیں وہ خدا کو حاضر ناظر جان کر کرنے ہیں, کسی کے پیسے کو میں نے کھانا نہیں ہے, ٹیکس میں نے پورے دینے ہیں, میں نے بے ایمانی نہیں کرنی, میں نے رشوت نہیں دینی. تو یہ چیزیں تبھی آئیں گی جب آپ ان چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کی طرف کوئی مثبت قدم اٹھائیں گے. ادروائز تو پھر یہ لا نیسنس اور اس طرح کے معاملات معاشرے میں چلتے رہیں گے. کوئی بھی گروہ اٹھے گا اور ریاست کو بلیک میل کرے گا اور وہ کہے گا میں آپ سے زیادہ سچا مسلمان ہوں, میں آپ سے زیادہ سچا پیروکار ہوں, لہذا میری بات مانیں. تو اتنے جتنے گروہ بن چکے ہیں اب کس کی بات مانیں گے؟ آپ سنی کی بات مانیں گے, شیعہ کی مانیں گے, اہل حدیث کی مانیں گے, حنفی کی مانیں گے, مالکی کی مانیں گے, شافعی کی مانیں گے, کس کی مانیں گے؟ سو پیرٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ اصول اور قوانین واضح کرنے ہوں گے. ناظرین, آپ نے عامر سہیل صاحب کی بات سنی اور اس پہ کوئی کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہے, ہمیں سختی کے ساتھ ان کے فرمودات کو فالو کرنا ہے, اور اس پہ کوئی کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ہم میں سے ایسا غدار یا ایسا کوئی شخص پیدا ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ نہ چلے اور ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی اپنا ایک نئے جتھے نئے گروہ بنا کے اس کو اپنی طرف سے ایک نیا اسلام لانے کی کوشش کرے. اسلام ہمارے پاس موجود ہے, 1450 سال سے موجود ہے, اس سے پہلے بھی موجود تھا جس کو دین ابراہیمی کہا جاتا تھا, اور قیامت تک موجود رہے گا, کیونکہ آخری دین اور کہہ دیا گیا کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا. اگر وہ دین مکمل ہو چکا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کون سے لوگ کون سے دین کے متلاشی ہیں. اسوہ حسنہ آپ کے سامنے جیسا عامر صاحب نے فرمایا, ان کی زندگی آپ کے سامنے مثال ہے, اس کے باہر ہمیں نہ جانا چاہیے نہ سوچنا چاہیے. باقی جہاں تک اس غیر ملکی حکومتوں کے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے تو انہوں نے اپنے لاز اپنے کو فالو کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیں, اکنامکلی اتنا اسٹرانگ کر لیں, مذہبی لحاظ سے اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ کوئی جرت ہی نہ کر سکے کہ وہ آپ کے مذہب, آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا کسی اسلام کے کسی شک کے خلاف کو بات کر سکے. لیکن اس کے لیے آپ کا ایمان اور آپ کی معاش دونوں انتہائی مضبوط ہونا انتہائی ضروری ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.